دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری ٹیم ہماری ہے نذیر الاسلام اسکول. ایسے ہی ہے بیٹا؟ جی آپ ریڈی ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے، فتح مکہ کے بعد شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا تھا اور وہ کہاں کھڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ بن قتل یعنی عبداللہ بن قتل کو قتل کرنے کا حکم دیا. وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. درست جواب ہے جی. کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے. زبردست زبردست زبردست. یعنی فتح مکہ میں آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، جن میں سے یہ عبدالعزیٰ بن قتل تھا. کہ یہ کھڑا کہاں تھا؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. لیکن یہاں سے ہمیں یہ نبی اسلام کی سیرت سے بات پتہ چلتی ہے کہ غلط کبھی بھی غلط ہی رہتا ہے، ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. اور وہ پردوں کو بھلے خانہ کعبہ کے تھام کو کھڑا تھا، لیکن اسے قتل کیا گیا کیونکہ وہ خطا پر تھا. آپ علیہ السلام کے ذات بہت زیادہ بغض اور دشمنی رکھی ہوئی تھی. پہلا جواب آپ کا بیٹا بالکل درست ہے. دوسرا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. 15 رمضان المبارک یوم شہادت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سید کا لقب کس نے عطا کیا تھا؟ کچھ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. نبی علیہ السلام نے خود سید کا یہ لقب عطا فرمایا تھا. اور سید کا معنی ہوتا ہے سردار، اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے بیٹا. آپ کے 2 جوابات درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، غزوہ بدر کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 68. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی تھی، اور یہ سورہ انفال میں آیت 67 اور 68 نازل ہوئی جس میں اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید فرمائی تھی. آگے اس کا ترجمہ بھی آئے گا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ بتائیں، اور غزوہ خندق میں، غزوہ احد اور غزوہ خندق، ویسے تو جنگوں میں کارنامے بھرے پڑے ہیں، غزوہ احد میں کیا کارنامہ تھا اور غزوہ خندق میں کیا کارنامہ تھا؟ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے، اور غزوہ خندق میں کافروں کے پہلوان عبدود کو قتل کیا. عبدود کو قتل کیا. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اسی طرح غزوہ بدر میں نضر بن حارث کو، اور غزوہ خیبر میں مرحب کو، یعنی جو بڑے طاقتور ستون تھے کفار کے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے. یہ شان تھی. بہت کارنامے ہیں، اور یہ جنگوں کے کارنامے ان کے نمایاں. آپ سے بیٹا آخری سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی تلوار عطا کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی المطلع تعالیٰ عنہ کو تلوار عطا کی تھی اس کا نام ذوالفقار ہے. ذوالفقار تھا. درست جواب ہے. زبردست زبردست زبردست. اور پھر اسی ذوالفقار سے علی رضی اللہ عنہ نے کارنامے اور سر انجام دیے. اور پھر یہ اتنی بھاری تلوار تھی کہ کئی لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ اس تلوار کے وار سے مرحب کو ایسا کاٹا تھا جو غزوہ خیبر، آپ کا جو فتح خیبر ہے، جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ قموس، تو مرحب مقابلے میں آیا تھا. علی رضی اللہ عنہ فرمایا صبح پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا. علی رضی اللہ عنہ کو وہ جو ہے وہ دیا تھا، پرچم دیا تھا. تو مرحب مقابلے میں آیا تھا جو 1000 لوگوں سے کے مقابلے میں لڑتا تھا. مرحب اتنا بہادر اور طاقتور تھا، 1000 لوگوں کے مقابلے میں لڑتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے وار میں ایسا کاٹا کہ وہ سر سے کٹا. وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، سر سے کٹا، اس کا پورا دھڑ کٹا، اور کہتے ہیں گھوڑا بھی کٹا. وہ ایسا وار علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور مرحب جو 1000 لوگوں سے لڑتا تھا اس کو جہنم واصل کیا. 5 جوابات بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کی طرف تیزی سے بڑھیں گے سر. ریپڈ فائر کے لیے بہت ذرا جلدی کر دیجیے گا. بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ریڈی رہیے گا. جیسے بیل ہوگی میں سٹارٹ کروں گا. بیل پر سر. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کا گھر. درست. پاکستان کا سب سے بڑا ہاکی اسٹیڈیم کہاں ہے؟ لاہور میں. درست. کیا روزہ صرف امت محمدی پر فرض ہے؟ جی نہیں، روزہ صاحب کو متوفر فرض ہے. درست. قرآن مجید کے نزول پر کفار کا بڑا اعتراض کیا تھا؟ کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا. درست. غزوہ بدر کو قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ سوال آپ سمجھ چکے ہیں تو اس کا جواب دے چکے ہیں. آگے سوال نہیں کروں گا. بیل ہو جائے گی. اگر میرا سوال مکمل ہو چکا تو پھر جواب لوں گا. اگر بیل ہو گئی تو پھر آپ سے جواب لیں گے. لیکن اگر سوال کے دوران بیل ہوئی تو میرا سوال رک گیا. اگر آپ کو سمجھ آئیے، صحیح سمجھ آئی، جواب دیجیے. غلط جواب مت دیجیے گا. -5 ہے. اب اس پہ اکتفا کرتے ہیں 4 سوالوں پہ. 4 سوالات ان کے درست ہیں جی. 20 پوائنٹس. زبردست مقابلہ. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. زبردست. 20 پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں بیٹا. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.